اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الوداع۔ میدان کربلا میں 10ویں محرم کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ احباب و اقارب شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوشاک بدلی، قبا مصری پہنی، امامہ رسول باندھا، سر پہ ڈھال حمزہ اور ذوالفقار حیدری قرار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جانے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں حضرت کے صاحبزادے حضرت علی اوسط یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بیمار تھے اور کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکتے تھے، بڑی مشکل سے عصا یعنی لاٹھی تھامے ہوئے کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ کے پاس آئے۔ آ کر عرض کرنے لگے کہ ابا جان، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مجھے بھی حکم دیجئے کہ میں بھی لڑ کر درجہ شہادت حاصل کر لوں اور اپنے بھائیوں سے جا ملوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، اے راحت جان حسین، تم خیمے اہل بیت میں جا کر بیٹھو اور شہادت کا ارادہ نہ کرو۔ بیٹا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تمہارے ہی جینے سے باقی رہے گی، قیامت تک منقطع نہ ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کا یہ ارشاد سن کر صاحبزادے خاموش ہو رہے۔ پھر حضرت امام نے ان کے نصیحت و وصیت کر کے تمام علوم ظاہری و باطنی اور راز امامت سے آگاہ فرمایا۔ جو طریقہ تعلیم سینہ بسینہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا تھا، سب اسی وقت ان پر منکشف فرما دیا۔ پھر آپ خیمے کے اندر تشریف لائے اور اہل بیت کی طرف مخاطب ہو کر ہر ایک سے الوداعی کلام فرمایا بقول شاعر، الوداع اے اہل بیت مصطفیٰ، الوداع اے آل پیمبر، الوداع۔ پھر گلے لپٹ کے عابد سے کہا، اے میرے بیمار دلبر، الوداع۔ زینب و کلثوم سے یہ پھر کہا، اب ہے تم سے بھی برادر، الوداع۔ بولے پھر بالی سکینہ سے حسین، اے میری مظلوم دختر، الوداع۔ شہر بانوں سے یہی کہتے تھے شاہ، اے میری غمخوار مضطر، الوداع۔ بس خدا حافظ تمہارا دوستو، صابر و مظلوم مستر، الوداع۔ تنقیح الشہادتین صفحہ نمبر 78 پر یہ سارا مذکور موجود ہے۔ سامعین اکرام، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضرت امام زین العابدین بیماری کے عالم میں بھی جذبہ جہاد اور شہادت کی تڑپ کا اظہار فرماتے ہیں، پھر جو ان کا نام لیوا ہو کر تندرستی کے عالم میں بھی نماز تک کو نہ جائے تو وہ کس قدر غافل ہے۔ حضرت زین العابدین کے بیمار ہونے میں یہ حکمت چھپی تھی کہ آپ سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلنا تھا۔